اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار اور گہرے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جس نے نہ صرف ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر کے نام کو جھوٹے الزامات سے پاک کیا، بلکہ یہ آج کے اس جدید دور میں بھی انسان کے ارادے اور علم کے استعمال کی ایک زبردست کہانی ہے۔ یقین مانیں، یہ محض کوئی پرانی داستان نہیں ہے، اس کے تار سیدھے ہماری آج کی زندگی سے جڑے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو فوراً ذہن کو الجھا دیتا ہے نا؟ مطلب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ایک ایسا علم یعنی جادو سکھانے کے لیے کیوں بھیجے گا جو رشتوں کو توڑ دے اور معاشرے میں تباہی مچائے؟ بظاہر یہ بات بڑی متضاد لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور کڑوی حقیقت چھپی ہے۔ یہ انسانی نفس اور ہمارے انتخاب کا ایک ایسا کڑا امتحان ہے جسے سمجھنا خاص طور پر آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں حد سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم آج ان 6 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے بہتان سے لے کر قدیم بابل کی اس کڑی آزمائش، فرشتوں کی آمد، طاقت کے اصل سرچشمے، اور پھر سب سے اہم بات کہ اس واقعے سے آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا گیا وہ بہتان جو کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ دیکھیں، اس معاملے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک واضح فرق دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ عظیم الشان معجزات تھے، جیسے ہواؤں پر قابو پانا، جنات سے بڑی بڑی عمارتیں بنوانا، اور یہ سب ظاہر اللہ کے خاص فضل سے تھا۔ اور دوسری طرف وہ شیطان تھے جو اندھیرے اور فساد پھیلانے والے کالے جادو کی سرگوشیاں کرتے پھرتے تھے۔ ان شیطانوں نے جان بوجھ کر یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ حضرت سلیمان کا یہ سارا کنٹرول اور طاقت کسی خدائی معجزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی پوشیدہ جادو کی بدولت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ایک عظیم پیغمبر کے بجائے محض ایک طاقتور جادوگر سمجھے۔ اور پھر قرآن پاک کی اس ایک آیت نے اس پورے پروپیگنڈے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ وہ حتمی اور واضح اعلان ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن کو ہر الزام سے پاک کر دیا۔ اس سے یہ 100% ثابت ہو گیا کہ ان کی وہ غیر معمولی سلطنت اللہ کی دی ہوئی تھی، نہ کہ کسی کالے علم کا نتیجہ۔ کفر تو دراصل شیاطین کا کام تھا جو لوگوں میں جادو کا زہر گھول رہے تھے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، قدیم بابل کا وہ شہر جہاں یہ ساری آزمائش شروع ہوئی۔ ذرا تصور کریں قدیم بابل کا، جو آج کے عراق میں واقع تھا۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن یہ صرف ایک عام سا شہر نہیں تھا۔ ایک طرف تو یہ بڑی بڑی اکیڈمیز، علم اور فلکیات کا مرکز تھا، اور بالکل اسی وقت یہ جادو اور پراسرار علوم کا سب سے بڑا گڑھ بھی تھا۔ یہ ایک ایسا عجیب معاشرہ بن چکا تھا جہاں شیاطین نے جان بوجھ کر سچے علم اور حرام جادو کے درمیان کی لکیر کو بالکل دھندلا دیا تھا۔ لوگ کنفیوز تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اصل اور جائز علم کون سا ہے اور شیطانی دھوکہ کون سا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل انٹرنیٹ پر بے تحاشا معلومات کے سیلاب میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جنہیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت نافرمان یا گرے ہوئے فرشتے تھے۔ بالکل نہیں۔ امام طبری، حافظ ابن کثیر اور امام قرطبی جیسے ہمارے تمام عظیم کلاسیکی مفسرین اس بات پر 100% متفق ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نورانی فرشتے تھے۔ ان کو ایک بہت ہی خاص اور کڑی ذمہ داری دے کر بابل اتارا گیا تھا۔ ان کا کام کوئی فساد پھیلانا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کے لیے ایک کڑا امتحان بن کر آئے تھے۔ اور یہ فرشتے اندھیرے میں رکھ کر کچھ نہیں کرتے تھے۔ جو بھی شخص ان کے پاس کچھ سیکھنے آتا، وہ اس شخص کو بالکل صاف اور سیدھے الفاظ میں سخت وارننگ دیتے۔ وہ کہتے کہ دیکھو، ہمارا وجود تمہارے لیے صرف ایک آزمائش ہے۔ اگر تم نے ہم سے یہ علم سیکھا تو تم سیدھا سیدھا کفر کے مرتکب ہو گئے۔ یہ اتنی کھلی اور واضح وارننگ تھی جس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں تھا۔ اب یہاں لفظ فتنہ کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ٹیسٹ نہیں تھا۔ اس نے معصومانہ تجسس اور صریح گناہ کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ فرشتے انسانوں کے سامنے ایک سیدھا سا انتخاب رکھ رہے تھے۔ کیا تم اللہ اور اس کے سچے نبی کی بات مانو گے، یا چند دن کی دنیاوی طاقت اور کنٹرول کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنا سب کچھ تباہ کر لو گے؟ چوتھا حصہ، طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے، اور کیا جادو واقعی خود مختار ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو خدا کی مرضی پر حاوی ہو سکتا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی اندھیری طاقت موجود ہے جو خالق کی اجازت کے بغیر اپنا اثر دکھا سکے؟ اس کا جواب ہے ناممکن، بالکل ناممکن۔ یہ ہمارے اسلامی عقیدے کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے۔
جادو جیسی بظاہر تباہ کن اور خوفناک چیز بھی اللہ کی مرضی اور اس کی مقرر کردہ حدود کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی جادوگر، کوئی شیطانی طاقت آپ کو اس وقت تک ایک خراش بھی نہیں لگا سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو دنیا کے ہر بیجا خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ لیکن اتنی سخت اور واضح وارننگ کے باوجود انسان کے ارادے کی کمزوری دیکھیں۔ بابل کے لوگوں نے جان بوجھ کر اس وارننگ کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے ایسا گنونا علم سیکھا جس کا واحد مقصد لوگوں کو، خاص طور پہ میاں بیوی کو، آپس میں لڑوانا اور ان میں علیحدگی کروانا تھا۔ ذرا سوچیں، انہوں نے محض وقتی طاقت اور دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے نشے میں اپنی ہمیشہ کی زندگی تباہ کر لی۔ انہوں نے ایسا علم سیکھا جس میں ان کے لیے سوائے نقصان کے ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں تھا۔ 5واں حصہ، علم کی اخلاقی ذمہ داری اور اس کا آج کے دور سے تعلق۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بابل کا واقعہ تو پرانا ہو گیا، آج اس کا کیا کام؟ تو سنیں، آج کا دور بابل کے امتحان سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ جیسے قدیم دور کا جادو خاندانوں کو توڑتا اور ذہنوں کو کنٹرول کرتا تھا، آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دھوکہ دہی پر مبنی الگوریدمز، جھوٹی خبریں اور وائرل ٹرینڈز ہمارا ذہن کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو آن لائن مقبولیت، فیم اور ویوز کی ہوس نے جکڑ رکھا ہے۔ یہ آج کا ڈیجیٹل جادو ہے جو روزانہ ہمیں سچ اور جھوٹ، اخلاق اور بے حسی کے درمیان ایک کڑے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم اور طاقت کے اس قسم کے غلط استعمال پر اتنی سخت پابندی ہے۔ جادو کو واضح کفر اور 7 سب سے زیادہ تباہ کن گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اسے شرک اور قتل جیسے سنگین ترین جرائم کی صف میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم، چاہے وہ قدیم دور کا منتر ہو یا آج کے دور کی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اگر اس کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ معاشرے میں صرف اور صرف تباہی لائے گا۔ چھٹا اور آخری حصہ، آج کے اس پرفتنے دور میں ہم اپنے دلوں اور ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو آخر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ آج کے دور کی اس ٹاکسک ڈیجیٹل دنیا اور فضول کی الجھنوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ڈھال صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ روزانہ کا ذکر ہمارے دلوں کو روحانی تنہائی اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ خاص طور پر آج کے ینگسٹرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آن لائن لائکس اور کامنٹس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی آخرت اور روحانی ترقی پر فوکس کریں۔ جب بھی کوئی وائرل خبر یا ٹرینڈ دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، تنقیدی سوچ اپنائیں۔ اس سب پر بات کرنے کے بعد یہ جائزہ ہمیں ایک بہت ہی چبھتے ہوئے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج ہم سب اپنے اپنے اسمارٹ فونز کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہر لمحہ ہماری توجہ کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ذرا ایمانداری سے سوچیں، اگر آج بابل کا وہی امتحان، وہی فرشتے آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو کوئی ایسا جدید الگوریدم دے دیں جس سے آپ راتوں رات وائرل ہو جائیں اور دنیا آپ کی مٹھی میں آ جائے، لیکن قیمت آپ کی آخرت ہو، تو آپ کیا چنیں گے؟ وقتی چمک یا ابدی سچائی؟ یاد رکھیے گا، ہمارے روز کے چھوٹے چھوٹے انتخاب ہی ہماری اصل کہانی لکھتے ہیں۔